السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، ویلکم ٹو راکس ویژن انفوٹینمنٹ۔ قدیم دور سے ہی آسمان پر جگمگاتے فلکی اجسام نے انسان کو اپنی جانب متوجہ رکھا ہے۔ انسانی تخیل نے کبھی ان چاند ستاروں کو دیوتاؤں سے منسوب کیا تو کبھی ان کو جادوئی روشنیاں جانا۔ اسی انسانی جستجو کی وجہ سے موجودہ دور میں جہاں سائنس کی دیگر شاخوں نے تیز رفتاری سے ترقی کی، وہیں فلکیات میں بھی روز نئی نئی دریافتیں ہوئیں اور مختلف نظریات نے جنم لیا۔ آج کے دور میں فلکیات کے حوالے سے جتنا علم موجود ہے، اس کا تصور کرنا بھی قدیم انسان کے لیے محال تھا۔ دوسرے سیاروں اور دور دراز ستاروں اور کہکشاؤں کا علم یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی دلچسپی اور تجسس کا باعث ہے، لیکن بلا شبہ ہمارا اپنا سیارہ زمین بھی ایک انتہائی منفرد سیارہ ہے جو کہ کئی سائنسی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ منفرد کیسے ہے؟ تو دوستوں، نظام شمسی اور اس سے باہر دریافت ہونے والے سیاروں میں یہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ زمین کی جغرافیائی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے۔ ساتھیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جس سیارے پر ہم لوگ صدیوں سے آباد ہیں، آخر وہ وجود میں کس طرح آیا؟ جیسے کائنات کی ہر شے کا نقطہ آغاز ہے، اسی طرح زمین کا ظہور بھی کسی نہ کسی شکل میں ہوا۔ اہم سوال یہ ہے کہ آخر زمین کس طرح بنی اور کس طرح ارتقاء کے مراحل طے کر کے اپنے موجودہ دور تک پہنچی۔ زمین کی داستان کا آغاز اب سے 5 بلین سال قبل شمسی نیبیولا میں ہوا۔ اس دور میں سورج کے گرد سیارے نہیں بلکہ گرد کے بادل گردش کیا کرتے تھے۔ باہم قوت کشش کے باعث ان گرد کے بادلوں نے مل کر چٹانوں کی شکل اختیار کرنا شروع کی اور کئی ملین سال کے عرصے میں چٹانوں نے مل کر کئی سیاروں کو جنم دیا۔ 4.45 بلین سال قبل تک سورج کے گرد کئی سیاروں کا ظہور ہو چکا تھا۔ انہی سیاروں میں ہماری زمین بھی شامل تھی، مگر اس وقت زمین کوئی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور سیارہ نہ تھی، بلکہ اس دور میں پوری زمین لاوے کا کھولتا ہوا سمندر تھی جس کا درجہ حرارت 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جبکہ فضا کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور آبی بخارات پر مبنی تھی اور انتہائی زہریلی تھی۔ اس وقت زمین پر زندگی کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ وقت گزرتا رہا اور 4.5 بلین سال قبل زمین کے وجود کو ایک سنگین خطرہ لاحق ہو گیا، جب ایک مریخ جتنا سیارہ تھیا زمین کے مقناطیسی میدان میں داخل ہو کر برق رفتاری سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے نتیجے میں تھیا اور زمین کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ اس ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی حدت اتنی شدید تھی کہ دونوں سیارے پگھل کر لاوے کا سمندر بن گئے۔ سیارہ تھیا کا بیشتر ماس زمین کا حصہ بن گیا، جبکہ ٹکراؤ کے نتیجے میں خلا میں بکھر جانے والا اربوں ٹن چٹانی ملبہ زمین کے مدار میں چکر لگانے لگا۔ زمین اس خوفناک تصادم کو بمشکل جھیل پائی اور رفتہ رفتہ اس کے اثرات سے باہر نکلنا شروع ہوئی، اور 1000 سال کی مدت میں زمین کے گرد چکر لگاتا چٹانی ملبہ زمین کی کشش ثقل کے باعث نسبتاً مستحکم مدار میں آ گیا۔ اس چٹانی ملبے نے باہم کشش کے باعث رفتہ رفتہ ایک کرے کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح زمین کے گرد چاند کا ظہور ہوا۔ اس وقت زمین سے چاند کا فاصلہ محض 22,000 کلومیٹر تھا، جس کی وجہ سے موجودہ دور کے مقابلے میں آسمان پر چاند نہایت بڑا اور روشن دکھتا تھا۔ تھیا سے تصادم کے نتیجے میں زمین کی محوری گردش نہایت تیز ہو چکی تھی، جس کے باعث زمین پر ایک دن محض 6 گھنٹے کا ہوتا تھا، یعنی 3 گھنٹے دن اور 3 گھنٹے رات۔ کئی ملین سال تک زمین پرسکون رہی اور سیارے کی سطح کا درجہ حرارت بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا گیا، لیکن یہ سکون بھی قائم نہ رہا، اور پھر 3900 ملین سال قبل نظام شمسی اور اس کے سیاروں کی پیدائش کے دوران پیدا ہونے والی چٹانیں زمین کے مقناطیسی میدان میں داخل ہوئیں اور شہابیوں کی صورت میں زمین پر برس پڑیں۔ یہ شدید بمباری 20 ملین سال تک وقتاً فوقتاً جاری رہی۔ یہ چٹانیں اپنے ساتھ نہ صرف معدنیات لے کر آئیں بلکہ اس کے علاوہ زندگی کے لیے اہم ترین شے پانی بھی ساتھ لائیں، اور طویل عرصے تک رہنے والی اس شہابیوں کی بمباری کے باعث زمین پر بہت بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت تک زمین کی سطح کافی حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سطح زمین پر جا بجا پانی سمندر کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی موجودگی کے باوجود ابھی بھی زمین زندگی کے لیے موزوں نہ تھی۔ اس کی بنیادی وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی تھی۔ اس کے علاوہ زمین کی تیز محوری گردش، چاند کی قربت اور شدید کشش کے باعث سمندر میں ہزاروں فٹ اونچی لہریں اٹھتی تھیں اور شدید طوفان آتے تھے جو کہ مہینوں جاری رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی محوری گردش کم ہوتی چلی گئی اور چاند زمین سے دور ہوتا چلا گیا۔ 3800 ملین سال قبل تک
سیارہ زمین کے موسموں میں استحکام آتا چلا گیا۔ اس دور میں پوری زمین سمندر سے ڈھکی ہوئی تھی اور آتش فشانی عمل کے باعث نمودار ہونے والے جزائر بھی سمندر میں جا بجا موجود تھے۔ اگرچہ زمین بڑی حد تک سرد ہو چکی تھی، مگر اس دور میں بھی زمین پر آکسیجن موجود نہ تھی۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت بھی 70 سے 80 درجہ سینٹی گریڈ تک تھا، جس کے باعث زندگی کا پنپنا مشکل تھا۔ اس دوران زمین ایک بار پھر شہاب ثاقب کی بمباری کی زد میں آئی۔ اس بار یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ مزید پانی اور معدنیات کے علاوہ زندگی کے بنیادی جز امائنو ایسڈز بھی ساتھ لے کر آئے، اور نومولود زمین کے سمندر کی اندھیری اور سرد تہہ میں موجود چھوٹی چھوٹی آتش فشانی چمنیوں کے گرد پہلی بار یک خلوی جانداروں کا ظہور ہوا۔ 3500 ملین سال قبل تک ان یک خلوی جانداروں یعنی بیکٹیریاز نے کم گہرے پانیوں میں کالونیز کی شکل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کالونیز ایک چھوٹی چٹان کی مانند دکھتی تھیں۔ ان چٹانوں کو اسٹرومیٹولائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا فوٹو سنتھسس کے عمل کے ذریعے سمندر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو سورج کی روشنی کی مدد سے گلوکوز میں تبدیل کر کے خوراک حاصل کرتے تھے اور آکسیجن گیس کو بطور بائی پروڈکٹ خارج کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ اسٹرومیٹولائٹ کالونیز آکسیجن پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن گئیں۔ ان اسٹرومیٹولائٹس نے رفتہ رفتہ سمندر کو آکسیجن سے بھرنا شروع کر دیا۔ آکسیجن کی بڑھتی ہوئی مقدار نے پورے سیارے کو تبدیلی کی راہ پر ڈال دیا۔ اگلے 2000 ملین سال تک سیارہ زمین کی فضا میں آکسیجن مسلسل بڑھتی رہی اور رفتہ رفتہ محوری گردش بھی سست ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے زمین کے ایک دن کی مدت 16 گھنٹے تک بڑھ گئی۔ اسی دوران زمین کی جغرافیائی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا۔ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگرچہ پورا سیارہ سمندر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آتش فشانی عمل کی وجہ سے بڑی تعداد میں جزائر کا ظہور بھی ہو چکا تھا۔ انہی جزائر نے 400 ملین سال کے عرصے میں ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ اور آتش فشانی عمل کے باعث مل کر پہلی بار ایک بہت بڑے خشکی کے ٹکڑے یعنی بر اعظم کو جنم دیا، جس کو روڈینیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ طویل ارتقائی عمل جہاں زمین کے جغرافیے پر اثر انداز ہوا، وہیں اس نے زمین کی آب و ہوا پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت کم ہو کر خوشگوار 30 درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، اور دن کا دورانیہ بھی 18 گھنٹے تک طویل ہو گیا۔ زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت اور ٹکراؤ کے باعث 750 ملین سال قبل بر اعظم روڈینیا شدید زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ ان کی شدت کی وجہ سے یہ عظیم بر اعظم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس دور میں بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ وجود میں آئے جو کہ کثرت سے لاوا اگلتے تھے، جس کی وجہ سے زمین کی فضا دھوئیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرتی چلی گئی۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں موجود بادلوں سے مل کر تیزابی بارش کی صورت میں زمین پر برستی تھی۔ اس عمل کے باعث یہ کاربن ڈائی آکسائڈ زمینی چٹانوں میں جذب ہو کر قید ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ آتش فشانی عمل کم ہوتا چلا گیا، لیکن بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ فضا سے نکل کر زمین میں جذب ہو گئی۔ اس گرین ہاؤس گیس کی فضا میں کمی کے باعث زمین کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہونا شروع ہوا، اور محض چند ہزار سالوں میں سیارے کا درجہ حرارت گر کر -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، اور 650 ملین سال قبل پورا سیارہ پہلی آئس ایج کی لپیٹ میں آ گیا۔ اگلے 15 ملین سال تک زمین قطبین سے لے کر خط استوا تک برف کی کئی کلومیٹر گہری تہہ کے نیچے دبی رہی۔ اگرچہ زمین تو مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن زمین کا مرکز اب بھی سورج کی سطح کی طرح گرم تھا، جس کی وجہ سے آتش فشانی عمل مختلف پیمانے پر جاری رہتا تھا۔ آتش فشاں پہاڑوں کی بدولت فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ نے ایک دفعہ پھر بڑھنا شروع کیا۔ سیارے پر بارشوں کی کمی کے باعث کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں بڑھتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا رہا، اور رفتہ رفتہ سیارے پر جمی گہری برف کی تہہ نے پگھلنا شروع کر دیا۔ برف کے تیز پگھلاؤ کے باعث نمودار ہونے والی چٹانوں پر نئے آتش فشاں پہاڑوں نے جنم لیا، جس کے باعث درجہ حرارت مزید بڑھا اور برف کے پگھلنے کی رفتار مزید تیز ہو گئی، اور 540 ملین سال قبل تک زمین مکمل طور پر آئس ایج کی گرفت سے نکل آئی۔ اسی دور میں سمندر میں کئی اقسام کے سمندری پودوں اور آبی حیات کا ظہور ہوا، اور زندگی انتہائی تیزی سے سمندر میں پھیلتی چلی گئی۔ 460 ملین سال قبل تک ہزاروں اقسام کی آبی حیات پورے سمندر میں پھیل چکی تھیں۔ یہ سب کچھ انتہائی تیز رفتاری سے ہوا، جس کی وجہ سے سائنسدانوں نے اس حیرت انگیز دور کو کیمبرین ایکسپلوژن کا نام دیا۔ کیمبرین عہد کے کئی فوسلز اب بھی سمندری چٹانوں میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ سمندر سے باہر مسلسل آتش فشانی کی بدولت نئے بر اعظم گونڈوانا کا ظہور ہو چکا تھا، مگر خشکی پر الجی کے علاوہ کسی قسم کی زندگی موجود نہ تھی۔
حالانکہ اس دور میں زمین کا درجہ حرارت معتدل 30 درجے سینٹی گریڈ تھا۔ شاید اس کی وجہ سورج سے آنے والی شدید تابکاری تھی۔ اسی دور میں فضا میں موجود آکسیجن اور شمسی تابکاری کے تعامل سے ایک نئی گیس وجود میں آئی جس کو ہم اوزون کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلے 120 ملین سال تک اوزون کی تہہ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے زمین سورج کی خوفناک الٹرا وائلٹ شعاؤں سے محفوظ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ 375 ملین سال قبل بالآخر خشکی پر بھی پودوں اور دوسرے ایمفیبین جانداروں کا ظہور شروع ہوا، اور 360 ملین سال قبل تک ٹیٹروپوڈ جانداروں نے مکمل طور پر خشکی کو اپنا گھر بنا لیا، اور گھنے جنگلات نے پورے براعظم گونڈوانا کو ڈھک دیا۔ زندگی پوری طرح زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ 125 ملین سال تک زمین پر مختلف اقسام کے جاندار اور نباتات پھلتی پھولتی رہیں، لیکن پھر 250 ملین سال قبل یکدم شدید زلزلوں اور آتش فشانوں کے پھٹنے کا آغاز ہوا۔ اس عمل کو سائنسدان سائبیرین ایرپشنز کا نام دیتے ہیں۔ یہ عمل اتنا شدید تھا کہ گونڈوانا بر اعظم کا ایک بڑا حصہ جس کا رقبہ 7 ملین اسکوائر کلومیٹرز تھا آتش فشانی عمل کی نظر ہو گیا۔ اس سے پیدا ہونے والی راکھ پورے بر اعظم پر برس پڑی۔ اس عمل نے پورے زمین کے موسمی نظام کو درہم برہم کر دیا، جس سے سیارے کا درجہ حرارت یک دم بڑھ گیا اور بر اعظم گونڈوانا پر موجود جھیلیں خشک ہو گئیں۔ سلفیورک ایسڈ کی بارشوں نے زمین کو جھلسا کے رکھ دیا اور خشکی پر موجود تمام نباتاتی اور حیوانی زندگی کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ درجہ حرارت کی اس تبدیلی سے سمندر سے آکسیجن کم ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے سرخ الجی کے علاوہ تمام سمندری زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سمندر کی تہہ سے جمی ہوئی میتھین گیس کا بڑے پیمانے پر اخراج ہوا، جس نے زمین کا درجہ حرارت مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور محض کچھ ہی سالوں میں زمین کا اوسط درجہ حرارت 30 درجے سینٹی گریڈ سے بڑھ کر یکدم 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یہ آتش فشانی عمل اتنا شدید تھا کہ یہ نصف ملین سال بعد بھی جاری رہا۔ اس آتش فشانی عمل نے بر اعظم گونڈوانا کے امریکہ جتنے رقبے کو لاوے کا سمندر بنا دیا۔ زمین کے اس دور کو سائنسدان پرمین ایکسٹنکشن کا نام دیتے ہیں۔ اس دور میں زمین سے 95% زندگی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ پرمین ایکسٹنکشن کے واقعے کے 50 ملین سال بعد تک سیارہ زمین آہستہ آہستہ ریکور ہوتا رہا۔ اس واقعے نے پورے سیارے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور 200 ملین سال قبل تک سیارے پر ایک نئے بر اعظم پینگیا کا ظہور ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ سیارے کا درجہ حرارت اور موسم معتدل ہوتے چلے گئے۔ نئے بر اعظم پر نت نئی اقسام کے پودوں اور بچے کچے ریپٹائلز نے پھلنا پھولنا شروع کیا۔ اس دور میں ایک نئی قسم کے جانداروں کا ظہور ہوا جن کو ہم ڈائنوسورز کے نام سے جانتے ہیں۔ 190 ملین سال قبل ایک بار پھر زمین تبدیلی کی راہ پر تھی۔ مزید آتش فشانی عمل اور ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کے باعث بر اعظم پینجیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آنے والے 10 ملین سال تک پینجیا مزید چھوٹے بر اعظموں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ دوستو، شاید آپ کو یہ جان کے حیرت ہو کہ ہمارا اٹلانٹک اوشن اسی دور میں وجود میں آیا۔ اس دوران ڈائنوسورز پوری زمین پر پھیلتے چلے گئے اور بلا شرکت غیر زمین کے سب سے بالادست جاندار کے طور پر سامنے آئے، لیکن ڈائنوسورز کی یہ حکومت قائم نہ رہ سکی، اور پھر 65 ملین سال قبل ماؤنٹ ایورسٹ جتنی جسامت کا حامل ایک شہاب ثاقب زمین کے مقناطیسی میدان میں داخل ہوا اور 75,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ بالآخر خلیج میکسیکو کے مقام پر شہاب ثاقب کا زمین سے زبردست تصادم ہوا۔ اس شدید تصادم کے نتیجے میں ہزاروں فٹ اونچی سونامیز اٹھیں۔ ان سونامیز نے ساحلی علاقوں میں شدید تباہی مچائی۔ تصادم سے پیدا ہونے والا دہکتا ہوا ملبہ ہزاروں کلومیٹر تک زمین پر آگ کے گولوں کی مانند برس پڑا، اور پورے سیارے کی فضا کو دہکتی گرد اور راکھ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید درجہ حرارت کے باعث جنگلات مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ تصادم کے باعث اٹھنے والی گرد نے کئی سال تک سورج کی روشنی کو سطح زمین تک نہ پہنچنے دیا، جس کے باعث بچے کچے درخت بھی مر گئے، اور ساتھ ہی شدید موسمی تغیر کی وجہ سے ڈائنوسورز کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح ڈائنوسورز کی زمین پر 165 ملین سال طویل حکمرانی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بچے تو محض زیر زمین رہنے والے چھوٹے ممالیہ جاندار۔ وقت گزرتا رہا اور 47 ملین سال قبل تک زمین رفتہ رفتہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا اور دن کا دورانیہ بھی 24 گھنٹے تک طویل ہو گیا۔ اس عہد میں انڈین اور ایشین ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا۔ اسی پہاڑی سلسلے میں مشہور زمانہ ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 بھی شامل ہیں۔
اب سے 20 ملین سال قبل تک زمین رفتہ رفتہ اپنی موجودہ صورت تک پہنچ چکی تھی۔ سائنسدانوں کو اب سے 3 ملین سال قبل زمین پر انسانی آبادیوں کی موجودگی کا ثبوت دستیاب ہوا۔ انسانی آبادیاں رفتہ رفتہ دنیا میں پھیلتی گئیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے سیارے میں بھی تبدیلیوں کا عمل ابھی بھی جاری تھا۔ 70,000 سال قبل موسمی تبدیلیوں، درجہ حرارت میں کمی اور قطبین پر برف میں اضافے کے باعث سمندروں کی اونچائی کم ہونا شروع ہوئی، اور 40,000 سال قبل فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی کے باعث دوسری آئس ایج نے زمین کو اپنی گرفت میں لے لیا اور تقریباً پوری زمین برف کی تہہ کی لپیٹ میں آ گئی۔ پھر 14,000 سال قبل سیارہ زمین دوبارہ گرم ہونا شروع ہوا، اور 10,000 سال کی مدت میں یعنی اب سے 4,000 سال قبل تک سیارے سے برف مکمل طور پر غائب ہو کر قطبین تک محدود رہ گئی، اور زمین مکمل طور پر اپنے موجودہ دور میں داخل ہوئی۔ ساتھیو، اس جغرافیائی تاریخ سے آپ نے یقیناً ایک بات کا اندازہ لگایا ہوگا، وہ یہ کہ ہماری زمین ایک متحرک اور متغیر سیارہ ہے جس میں مسلسل جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اور یقیناً آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر آپ زمین کی اس قدیم داستان پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام جغرافیائی تاریخ ایک نقطے پر آ کر سمٹ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کو فنا ہے، لا فانی ہے تو اللہ کی ذات جو کہ اس سب نظام کا خالق اور مالک ہے۔